لکھنے والا ہے۔ قامی صاحب نے اس بات کی، ان آیات کی اپنی تفسیر البیان میں توضیح بھی کی ہے۔ آپ لکھتے ہیں امانت کا لفظ ان چیزوں کے لیے آتا ہے جن کا کسی شخص کو امین بنایا جائے۔ یہاں اس سے مراد وہ مناصب اور ذمہ داریاں ہیں جو نظم اجتماعی سے پیدا ہوتی ہیں۔ مدعا یہ ہے کہ تم سے پہلے یہ بادشاہی جن لوگوں کو دی گئی تھی وہ تو اس میں چور ثابت ہوئے، مگر تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تمہاری اولین ذمہ داری یہ ہے کہ اس نعمت عظمیٰ کو پانے کے بعد قوم کی امانتیں اہلیت یعنی میرٹ کی بنیاد پر لوگوں کے سپرد کرو اور عدل و انصاف کو زندگی کے ہر شعبے میں اور اس کی آخری صورت میں قائم کرنے کی جدوجہد کرتے رہو۔ استاد امام مولانا امین احسن اصلاحی نے دوسری بات اپنی تفسیر میں اس طرح واضح کی ہے۔ مولانا امین احسن اصلاحی بھی اس چیز کو اپنی تفسیر تدبر قرآن میں لکھتے ہیں، یہ امانت کے سب سے اہم پہلو کی تفصیل ہے اور اقتدار کے ساتھ جو ذمہ داری وابستہ ہے اس کی وضاحت بھی۔ جن کو اللہ تعالیٰ اپنی زمین میں اقتدار بخشتا ہے ان پر اولین ذمہ داری جو عائد ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان پیدا ہونے والے جھگڑوں کو عدل و انصاف کے ساتھ چکائیں۔ عدل کا مطلب یہ ہے کہ قانون کی نگاہ میں امیر و غریب، شریف و وضیع، کالے اور گورے میں کوئی فرق نہ ہو، انصاف خریدنی اور فروختنی چیز نہ بن پائے، اس میں کسی عصبیت، کسی سہل انگاری کو روا نہ مل سکے، کسی دباؤ، کسی زور و اثر، کسی خوف و طمع کو اس پر اثر انداز ہونے کا موقع نہ ملے۔ جن کو بھی اللہ تعالیٰ اس زمین میں اقتدار بخشتا ہے اسی عدل کے لیے بخشتا ہے۔ اس وجہ سے سب سے بڑی ذمہ داری اس چیز کے لیے ہے، خدا کے ہاں عادل حکمران کا اجر بھی بہت بڑا ہے اور غیر عادل کی سزا بھی بہت۔ اس وجہ سے تنبیہ فرمائی ہے کہ یہ بہت اعلیٰ نصیحت ہے جو اللہ تمہیں کر رہا ہے، اس میں کوئی کوتاہی نہ ہو۔ آخر میں اپنی صفات سمیع و بصیر کا حوالہ دیا ہے کہ یاد رکھو خدا سب کو سنتا اور دیکھتا ہے اور کوئی مخفی سے مخفی ناانصافی بھی اس سے مخفی رہنے والی نہیں ہے۔ ہم سب آغاز کرتے ہیں، ویسے تو قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے کہ جو باتیں وہ بیان کرتا ہے وہ علم اور عقل کے مسلمات پر مبنی ہوتی ہے۔ اگر وہ تاریخ کا بھی کوئی حوالہ دیتا ہے تو وہ بھی مسلمہ ہوتی ہے، اور جو چیز وہ کہتا ہے اتنی واضح، اتنی بدی ہے، لیکن چیزوں کو کھولنا، چیزوں کی وضاحت کرنا، اس سے چیزوں کا شعور بھی حاصل ہوتا ہے، ان کے اعماق میں اتر کر ان کا ادراک بھی ہوتا ہے۔ پوچھنا میں آپ سے چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ امانتیں تمہیں دی ہوئی ہیں زندگی کے کسی بھی معاملے میں ہو، یہاں پر تو ایک خاص کانٹیکسٹ میں بات ہے، لیکن ہم سب اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں اقتدار حاصل ہوتا ہے، ہم دفتر میں ہیں تو وہاں باس بنتے ہیں، نوکری دیتے ہیں، حکمران ہیں تو وہاں وزیروں کا تعین کرتے ہیں۔ میں نے اگر کسی شخص کی تعین کی ہے تو اس کو متعین کر دیا کسی جگہ پہ اور وہ ٹھیک نہیں ہے، تو اب یہ کہ میری دینی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ میں اس کو وہاں سے ہٹاؤں۔ اور یہی سوال آگے بڑھ کے عوام کے انتخاب میں بھی سامنے آتا ہے۔ ہم لوگ ووٹ دے کے لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں، ہمیں اگر پتہ ہو کہ یہ لوگ کرپٹ ہیں یا ان کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں تو کیا وہ ہم بھی ذمہ دار ہوں گے اس بات؟ اس میں کیا شبہ ہے، جہاں اختیار پایا جاتا ہے وہاں ذمہ داری بھی ہے، جواب دہی بھی ہے، مسئولیت بھی ہے۔ اسی کو قرآن مجید نے جگہ جگہ واضح کیا ہے۔ ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے امتحان میں ڈالا ہے۔ کیوں ڈالا ہے؟ اس لیے کہ ارادہ و اختیار دیا گیا ہے۔ ارادہ و اختیار کے ساتھ مسئولیت یا جواب دہی لگی ہوئی ہے۔ مجھے اگر ارادہ و اختیار دیا گیا ہے تو اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے کوئی چیز سرزد ہو گئی ہے۔ میں جو کچھ کروں گا سوچ سمجھ کر کروں گا، ارادے سے کروں گا، اس کا فیصلہ کروں گا۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، عقل دی ہے تو اس کی روشنی میں چیز کا جائزہ لوں گا۔ مجھے حادثہ اخلاقی دیا ہے، دیکھوں گا وہ چیز صحیح ہے، وہ چیز غلط ہے۔ تو جب یہ سب کچھ مجھے دیا گیا ہے، یہ میرے پاس اللہ کی امانتیں ہیں، ان کا میں غلط استعمال کیسے کر سکتا ہوں؟ مجھے ہر مرحلے میں ان کا صحیح استعمال کرنا ہے اور احساس ذمہ داری کے ساتھ کرنا ہے۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ یہ بڑا وسیع معاملہ ہے۔ یعنی میں ایک باپ کی حیثیت رکھتا ہوں، وہاں مجھے کچھ فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ شوہر کی حیثیت رکھتا ہوں، وہاں کچھ فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ مائیں بسا اوقات گھروں میں ایک خاص اقتدار حاصل کر لیتی ہیں، بچوں پر تو ان کو ہوتا ہی ہے، ان کو بھی فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ ان سب جگہوں پر یہی ہدایت ہے اصول کے لحاظ سے۔ قرآن مجید نے یہاں سیاسی نظم کے بارے میں یہ ہدایت دی ہے، لیکن جس قدر پر یہ مبنی ہے وہ تو پوری زندگی کا احاطہ کرتی ہے۔ تو ہر جگہ ہمیں انصاف کی بات کرنی ہے۔ میں اس سے پہلے بھی واضح کر چکا ہوں کہ ہمارے دین میں انصاف کی بات کہنے، انصاف پر قائم رہنے، جس کو قائم بالقسط کے الفاظ سے قرآن نے ادا کیا ہے، اس کو ایمان کا لازمی تقاضا بنا دیا گیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رعایت نہیں ہے۔ انسان کو حق بات کہنی ہے، حق بات پر کھڑا ہونا ہے، حق کا علمبردار بن کر رہنا ہے،
حق کے لیے اگر جان بھی دینی پڑ جائے تو دینے سے دریغ نہیں کرنا۔ یہی وہ ایمان ہے جس ایمان پر ہم کو قائم کیا گیا ہے۔ اس لیے ہماری انفرادی زندگی، ہماری خاندانی زندگی، ہماری معاشرتی زندگی، اسی طرح ہم معاش کی جدوجہد کرنے باہر نکلتے ہیں، ہر جگہ یہ مطلوب ہے۔ یہاں خاص طور پر سیاسی زندگی کو بیان کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ 2 چیزوں کا لحاظ کرنا ہے تمہیں۔ ایک یہ کہ ذمہ داریاں جب دی جائیں تو اہل لوگوں کو دی جائیں، اس میں غلطی ہو سکتی ہے۔ پھر اہلیت کے تعین کی نوعیت بھی بعض مناسب کے لحاظ سے، بعض ذمہ داریوں کے لحاظ سے مختلف ہو سکتی ہے۔ مثلا انتظامی ذمہ داریوں کے لیے اور طرح کی اہلیت چاہیے ہوتی ہے، سیاسی ذمہ داریوں کے لیے اور طرح کی اہلیت چاہیے ہوتی ہے۔ وہ اہلیت جو فوج میں کسی شخص کا تقرر کرنے کے لیے چاہیے، ظاہر ہے اس کو سیاست پر نہیں لایا جا سکتا۔ اسی طرح عدلیہ کے لیے اگر کسی کا تقرر کرنا ہے تو وہاں کچھ دوسری چیزیں دیکھنی ہوں گی۔ تو ہر جگہ کے بارے میں یہ طے کرنا کہ اس میں کیا میرٹ ہے، اس میں کیا اصول ہوں گے، اس میں کن اخلاقی حدود کا خیال رکھنا ضروری ہے، اس میں کیا اوصاف دیکھنے ہیں، یہ اخلاقی ذمہ داری ہے، یہ دینی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے ہم میں سے ہر شخص جواب دہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا ہم جب لوگوں کا انتخاب کر رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑا فیصلہ ہے، یعنی میں ایک رائے دے رہا ہوں۔ یہ نہ تو سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر دینی چاہیے، نہ اپنے ذہنی رجحانات کو اس میں دخل انداز ہونے دینا چاہیے، نہ اس طرح کی چیزیں جو محض لوگوں کے لیے جاذبیت کا باعث بن جاتی ہیں وہ فیصلہ کن ہونی چاہیے۔ اس میں لازماً 3 چیزیں دیکھنی چاہیے، اور یہ 3 چیزیں اس آیت کا تقاضا ہیں کہ دیکھی جائیں۔ ایک یہ کہ جو لوگ حکمران کی حیثیت سے منتخب کیے جا رہے ہیں، یا جن کو آگے چل کے ہماری مقننہ بنانی ہے، کیونکہ اب حکمرانی تقسیم ہو گئی ہے بڑی حد تک، تو جن لوگوں کو بھی ذمہ داری کے اس منصب پر جانا ہے اور ہمیں حق دیا گیا ہے کہ ہم ان کا انتخاب کریں۔ ایک تو وہ زمانہ تھا کہ یہ حق حاصل نہیں تھا، لوگ عام طور پر میدان جنگ میں فیصلہ کرتے تھے۔ اب اگر یہ حق مجھے، آپ کو، عام آدمی کو ملا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو شعور ہمیں دیا ہے اس شعور کی روشنی میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کا تقاضا ہے کہ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ جو اس شعبے کا ضابطہ اخلاق بنتا ہے، کیا یہ شخص اس کی پابندی کرتا ہے؟ اچھا، یعنی کیا یہ قانون کا پابند ہے؟ کیا یہ جمہوری اقدار کو ملحوظ رکھتا ہے؟ کیا یہ جو نظم معاشرے کے لیے بنایا گیا اس نظم کا حصہ بن کے چلنے کے لیے تیار ہے؟ یہ ساری چیزیں جتنی بھی دیکھی جاتی ہیں تاکہ امن و امان میں کوئی خلل پیدا نہ ہو، ادھر ادھر کے انقلابی نظریات صورتحال کو مختل نہ کر دیں، بلکہ جو نظم بنایا گیا ہے اس کے اندر لوگ چلیں۔ مثلا اگر جمہوریت پر مبنی نظم ہے تو جمہوریت میں سب کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے۔